آج رات واقعی مدت تو یہ انتخابی مہم کی ختم، لیکن میں اس وقت صرف ایک ایشو پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ ہے سیکیورٹی کا، کیونکہ آج وزیر داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز اور وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں قوم کو یقین دلایا کہ ہر صورت میں سیکیورٹی کو مینٹین رکھا جائے گا، سیکیورٹی ایشوز کو قابو میں رکھا جائے گا۔ یہ سیکیورٹی صرف انتخابی عمل کے لیے ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ ووٹنگ والے دن نہ صرف جو امیدوار ہیں ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، جو ووٹرز آئیں گے ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے، جو پریمیسز ہوں گے یعنی پولنگ سٹیشنز ہوں گے، پولنگ بوتھس ہوں گے، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ بہت سارے گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو بھی موجود ہیں، سارا دن ہم مل کے ہی تبصرے کرتے رہے، اور ہمارے بیورو چیف مجیب صاحب اس وقت بلوچستان سے، کوئٹہ سے، میں وہاں سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجیب صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ کل ایک ٹویٹ آیا وزیر اطلاعات نگران کا، 3 اضلاع کی بات کی گئی تھی کہ وہاں چمن، موچ اور ساتھ ساتھ تربت میں انٹرنیٹ بند کیا جائے گا، بٹ آج جب پریس کانفرنس کی وفاقی وزراء نے انہیں کہا کہ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے، کوئی انٹرنیٹ بند نہیں کیا جائے گا۔ کل امپریشن یہ ملا، منیر جہانگیر کے مہمان تھے، انہوں نے امپریشن دیا کہ شاید یہ مینیپولیشن کے لیے ہوگا۔ پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 3 جگہیں ہیں، ادھر کتنی کانسٹیچوئنسیز ہیں قومی اسمبلی کی، اور وہاں مینوورنگ یا مینیپولیشن یا دھاندلی جس کو کہتے ہیں، کیا اسی پرپز کے لیے نیٹ بند کرنے کی باتیں تھیں؟ مجیب صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ مجیب صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ راجہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کیچ کو لیں تو صرف تربت میں ذکر کیا گیا نیٹ کو بند کرنے کا، جبکہ وہ قومی اسمبلی کی پوری حلقہ بھی نہیں بنتا، کیچ کے ساتھ پورا پنجگور ٹچ ہے۔ اسی طرح چمن کا ذکر کیا گیا، چمن بھی قومی اسمبلی کا پورا حلقہ نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا قلعہ عبداللہ ٹچ ہے۔ مچ کا ذکر کیا، مچ بھی پورا حلقہ نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا بولان اور پھر جل مکسی ٹچ ہے۔ اس لیے کوئی بھی قومی اسمبلی کا ایک حلقہ نہیں بنتا۔ صوبائی اسمبلی کے البتہ 3 حلقے ضرور بنتے ہیں، لیکن ان حلقوں میں بھی پوزیشن یہ ہے کہ کیچ میں اور بولان میں انٹرنیٹ سروسز جو ہیں وہ 2G بھی بڑی مشکل سے آتی ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ صرف جو پی ٹی سی ایل کا وائی فائی یا ویسے نیٹ ورک ہے وہ تھوڑا کام کرتا ہے، اس لیے اس سے ایریا میں تو زیادہ متاثر نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے آپ سے بات ہو سکتی، آپ سے بات ہو رہی ہے مجیب صاحب، بات کر دی تھی، آج وہ اس سے بھی بیک کر گئے جب باقی۔ مجیب صاحب یہ بتائیے ویسے اوورآل سیکیورٹی کی سیچویشن کیا ہے آپ کے صوبے میں؟ گڑبڑ تو ہوتی رہی، مچ پہ بھی اٹیک ہو گیا، ابھی کیا صورتحال ہے؟ مجیب صاحب آواز آ رہی ہے؟ دیکھیں پراجہ صاحب، بہت سخت سیکیورٹی رکھی گئی ہے، اس کے لیے ایف سی، پولیس، لیویز اور سٹینڈ بائی پہ آرمی بھی ہے، جو دہشت گردوں کے جو دہشت گردوں کے پراجہ صاحب ٹارگٹس ہیں وہ زیادہ تر مکران کے علاقوں میں، بولان کے علاقوں میں، وہاں پہ بھی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، پولنگ اسٹیشن کے تحفظ کے لیے بھی اقدامات کر لیے گئے ہیں۔ لیکن ایک چیز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود عوام کا جوش خروش موجود ہے، وہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں گے، لوگوں کی تھریٹس کی پرواہ ان کو نہیں ہے، کیونکہ چلے ادھر رکیے، یہ بڑی اہم آپ نے بات کی، ادھر رکیے، بڑی اہم بات کی کہ لوگوں کا جوش و خروش موجود ہے اور وہ خوف میں نہیں منیتے۔ میں نے آپ کا کل کا کنسرن ان کے سامنے رکھ دیا، اب آپ کیا کہتی ہیں کہ وہ تو ہلکے کوئی پوری کانسٹیچوئنسی بھی نہیں ہے، لیکن آج جو وزراء نے پریس کانفرنس کی تو سیٹسفائی ہونا چاہیے قوم کو کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے؟ دیکھیے یہ تو دیکھنا پڑے گا، الیکشنز ہوتے ہیں تو کیا انٹرنیٹ کی پابندش اس طریقے سے لگتی ہے کہ نہیں لگتی، مگر ایک بات یہاں پہ کہنا بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ کو اسامہ خلجی صاحب نے بھی بتایا جو ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کہ اگر ایک انسان کا بھی رائٹ ٹو انفارمیشن جاتا ہے تو وہی بہت بڑی بات ہے۔
تو اس کے اندر جو ووٹر نکلا ہے اور اس کو آگاہی ملتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خاص طور پہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پہ یہ پتہ نہیں کہ ایک اگر وہ سیاسی پارٹی کو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے تو اس کا سمبل کیا ہوگا، اور سوشل میڈیا سے ہی اس کو آگاہی مل رہی ہے، تو انٹرنیٹ کے اوپر کسی قسم کی بھی بندش کتنی بھی محدود علاقے کے اندر ہو نہیں، تو وہ آج تو صحیح وزراء نے نہیں ہے۔ کہہ دیا نا، آج تو وزراء نے کہہ دیا کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے ہمارا انٹرنیٹ پہ پابندی لگانے۔ تو پھر جان اچکزئی صاحب کیوں دی؟ وہ تو مجیب صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ آج انہوں نے بیک ٹریک، چلو یہاں یہ معاملہ یہاں تک تو پھر رک گیا۔ پہلے کیوں دے دی؟ بات یہ ہے نا کہ پھر پہلے دینے کنفیوژن نہیں، مگر کنفیوژن کوئی تو پلان تھا نا کہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ کہا علاقے میں، چمن کے علاقے میں اور تربت کے علاقے میں ہم انٹرنیٹ کے پر بندش رکھیں گے، انہوں نے خاص علاقوں کا ہمیں بتایا۔ تو پھر جس طریقے سے بیک ٹریک کیے اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے اور واضح طریقے سے بتاتے کہ وہ اس نتیجے پہ پہلے کیسے پہنچے کہ یہاں پہ دہشت گردی ہونے والی۔ انہوں نے بتایا کہ خاتون ہیں جو خودکش حملہ آور ہیں، تو ان علاقوں کو ہم نے پھر اس کے اوپر انٹرنیٹ بندش لگائی ہے۔ تو اب کیا وہ خاتون جو ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں، یا انہوں نے حراست میں لے لی ہے، یا وہ ٹیرر تھریٹ چلی گئی ہے؟ سیکیورٹی معاملات تو پورا تو خیر ویسے بھی نہیں بتاتے۔ اوٹی صاحب میں ذرا ہم تو چونکہ سارے دن میں بیٹھے رہے، یہ بتائیے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا بڑا کنسرن رہتا ہے، آپ تو یہاں گراؤنڈ پہ بھی کام کر چکے ہیں، لیکن جس طرح سے 3 ٹیئر سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا ہے پرسوں کے الیکشن کے لیے، آپ سمجھتے ہیں یہ انف ہے؟ آپ نے بہت الیکشن دیکھے پہلے۔ آپ نے بھی کور کیا ہے، منیزہ نے بھی کور کیا ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کیمپین کے دوران ان کی اسیسینیشن ہوئی تھی، بشیر بلور صاحب کا، ان کے صاحبزادے کا، سب یہ الیکشن کیمپین کے دوران ہی اسیسینیشنز ہوئی ہیں۔ اور ابھی بھی صورتحال کافی گرم ہے سیکیورٹی کی، یعنی کہ ڈی آئی خان والا پورا ایریا دیکھ لیجئے، کل ذکر ہوا تھا اسی ٹرانسمیشن کے اندر کہ 10 پولیس والے جو ہلاک ہوئے تھے، وہاں پہ آج یو این ہیومن رائٹس کمشنر جو ہے انہوں نے بھی اپنا کنسرن جو ہے وہ ایکسپریس کیا ہے اس جو تھریٹس پارٹی لیڈرشپ پہ آ رہے ہیں۔ آپ نے اوٹی صاحب لیڈرشپ کی بات کی، آفتاب احمد خان شیرپا صاحب سربراہ قومی وطن پارٹی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ تو کیمپین میں بھی مصروف ہوں گے، لیکن میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک بار آپ میرے شو میں ابھی کچھ دن پہلے آئے، آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے کہا کہ حکومت کو سخت انتظامات لینے چاہیے۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، انتظامات صحیح ہیں، درست ہیں؟ دیکھیں جی، الیکشن کے لیے تو کبھی بھی انتظامات مکمل درست نہیں ہوتے۔ آپ پچھلے الیکشنز کو بھی دیکھیں، 2013 میں یا 2018 میں یا 2008 میں، اس وقت آپ کے اس سے پہلے جو اسپیکر تھے انہوں نے ضرور اس پہ بات کی ہے کہ کتنے اسیسینیشن ہوئے۔ ہمارے خود آپ کے جلسے پہ ایک دفعہ حملہ ہوا تھا، عید کے دن دھماکہ ہوا اور اس میں 102 لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں کے تعداد میں زخمی ہوئے۔ تو یہ سلسلہ تو اس لحاظ سے ابھی جو شروع ہوا ہے ادھر، خاص کر جنوبی اضلاع میں، خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں، خیبر میں، باجوڑ میں اور چارسدہ اور مردان پشاور کی مضافات میں، یہ تو ہے۔ ہم صرف اگر اور لوگ کچھ اور لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، ہم یہ لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اپنے عوام تک پہنچے اور عوام بیلٹ باکس تک پہنچے۔ تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اور تھوڑی سی ضرورت ہے اس کے اوپر توجہ دینے کی، وہ چیز نہیں ہے۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ الیکشن کا مقصد ہی لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ ملنا چاہیے بغیر کسی خوف کے۔ تو آپ کے خیال میں فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس سلسلے میں مزید کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اب تک جو ہوا، اگر آپ دیکھیں جو دھماکے اور وہ ہو رہے ہیں، کس پہ ہو رہے ہیں؟ زیادہ تر لا انفورسنگ ایجنسیز پہ ہو رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو مورال ہے وہ ڈاؤن ہو اور وہ خوفزدہ ہو جائیں، تو جس سے افراتفری لازمی بات ہے کہ پہلے کی۔ تو اس لیے
ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنے دن ہم دیکھتے رہے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ویسے بھی ملک میں ہے, افراتفری وہ اس لحاظ سے تو ہے, لیکن ان کو چاہیے, خاص کر یہ نگران تو اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صوبے میں تو 1 سال ہو گیا ان کو, پنجاب میں بھی 1 سال ہو گیا, مرکز میں بھی 6-7 مہینے ہو گئے ہیں نگران. تو ان کو بجائے اس کے کہ اور چیزوں کی طرف توجہ دیں, یہ ایک مین پوائنٹ ہے. لا اینڈ آرڈر صحیح ہوگا تو الیکشن جو ہے وہ صحیح اسموتھ طریقے سے وہ آگے بڑھ سکیں گے. ہم یہی چاہتے ہیں. بہت شکریہ جناب آفتاب احمد خان شیرپور صاحب, سربراہ قومی وطن پارٹی. ناظرین, سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ساتھ کچھ تجاویز بھی دیں. امید ہے فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹس وہ سن رہے ہوں گے. طارق صاحب, جیسے اوٹی صاحب نے بھی کہا 2013 میں 2008 میں سیکیورٹی سیچویشن ایک مخصوص انداز میں اس وقت وار آن ٹیرر میں تھا پاکستان. اب تو الحمدللہ وار آن ٹیرر سے ہم آگے نکل آئے, ٹی ٹی پی کو نکال دیا تھا, دوسرے دہشت گردوں کو نکال دیا تھا. یہ آپ کے خیال میں اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو اس انداز سے فوکس کرنا چاہیے؟ ذکر کیا شیرپور صاحب نے, یاد آیا کہ بہت بڑا واقعہ تھا ان کے جلسے پر. آپ کو یہ بھی معلوم ہے بڑی لمبی ہسٹری ہے, فضل الرحمان صاحب کی ریلی پر حملہ ہوا 97 میں. اگرچہ وہ ایک ذاتی جھگڑا تھا لیکن بلور صاحب کے صاحبزادے جو تھے شبیر صاحب وہ ہلاک ہوئے الیکشن ڈے پہ, قمر صاحب کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور بہت سے واقعات ہیں. افتخار حسین کا ایک نوجوان اکلوتا بیٹا وہ شہید ہوا تھا. اکلوتا بیٹا تھا. ہمارے ہاں بڑی لمبی ہسٹری ہے, بلوچستان اور خیبر پختونخوا, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی. اب یہ جو واقعات ہیں تسلسل سے ہیں تقریباً 5-6 مہینوں سے, جیسے ری ایمرجنس کہہ سکتے ہیں وہ دہشت گردوں کی, کہ بلوچستان میں واقعات ہوئے اور خیبر پختونخوا میں واقعات ہوئے, اور جہاں مسلسل سیکورٹی جو فورسز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ سارا کنسرن تو جینون ہے, ایسا تو نہیں ہے. کنسرن جینون ہے. ادھر رکیے گا علی خضر صاحب, آپ تو اکانومی بھی بہتر دیکھتے ہیں, ہم الیکشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کتنا ضروری ہے اس سیکیورٹی کو انشور کرنا جب کنسرن جینون ہے؟ جی بہت ضروری ہے. ہم نے یہ بڑا دیکھا ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر سچویشن پاکستان میں خراب رہی, جیسے 2010 کی دہائی میں شروع میں ہوا, تو اسے بہت بڑا اکنامک لاس ہوا. ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, ہمارے ملک کا کانفیڈنس نیچے آتا ہے, تو اس کی وجہ سے جو آگے بے یقینی کی صورتحال ہوتی ہے وہ بڑی خراب ہوتی ہے. خاص طور پہ کہ یہ الیکشن کے بعد اگلا IMF پروگرام ہم نے لینا ہے, اور اگر IMF آپ کو یاد ہو کہہ بھی رہا تھا کہ الیکشن ہوں گے تو ہم اگلے پروگرام میں جائیں گے. اگر سیکیورٹی کے کوئی کنسرن آتے ہیں, کوئی الیکشن پہ اوپر نیچے چیز ہوتی ہے, تو آگے آپ کا اکانومی کو کس طرح لے کے جائیں گے, اس سے آپ کی صرف یعنی یہ الیکشن نہیں ہے, یہ الیکشن سیکیورٹی نہیں ہے, یہ ملک کی اگلی جو معیشت چلنی ہے اس کی سیکیورٹی ہے. نادر گبول صاحب, کراچی میں بھی ہم نے سیکیورٹی کی بڑی خراب صورتحال سے پورا پاکستان گزرا. کراچی تو پاکستان کا ہب ہے, جو کچھ کراچی میں ہوتا ہے پورے ملک پہ اثر ہوتا ہے. لیکن اب الحمدللہ آپ لوگوں نے کل ریلی بھی نکالی, بلاول بھٹو سرداری صاحب نے یہ ریلی لیڈ کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو اقدامات لیے گئے تھے وہ انف ہیں؟ اب سیکیورٹی ماشاءاللہ کراچی میں, سندھ میں ٹھیک ہے؟ جی تھینک یو پراچا صاحب, اور آپ کو کراچی ویلکم. آپ بالکل ساتھ ہی تھے اور امید ہے آپ کو مزہ آیا ہوگا کراچی کا دورے پہ بلاول صاحب کے ساتھ. میں نے انجوائے کیا آپ کی ریلی کو. بہت بہت مہربانی. دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن اسپیشلی کراچی کے اندر اگر بات کریں تو میرا جو حلقہ ہے لیاری, وہاں پہ ابھی بھی بہت سینسٹیو ہے. بلکہ کل رات کو آپ ہمارے ساتھ تھے, دوپہر میں ہمارے ساتھ تھے, صبح سویرے 9 بجے ہمارے ایک علاقے کے آفس میں فائرنگ بھی ہوئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی لیاری کا جو سچویشن ہے وہ گینگ وار کے لحاظ سے بڑا سینسٹیو رہا ہے. تو ہمیں پچھلے ایٹ لیسٹ ایک ہفتے سے تو وارن کیا گیا ہے کافی سیکیورٹی کے اداروں سے کہ الیکشن کو, کیونکہ وہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ اپنی ہار دیکھ رہے ہیں اور ہماری جیت دیکھ رہے ہیں, تو الیکشن کے دن کے لیے اسپیشلی انہوں نے ہمیں وارننگ دی ہے کہ احتیاط کریں, کیونکہ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے الیکشنز کو اس حلقے میں روکنے کا کہ خدا نخواستہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ ہو جائے. مگر سو فار پولیس نے اور رینجرز نے اسپیشلی لیاری کے اندر بہت
اپنے سیکیورٹی کے میجرز کو انشور کیا ہے اور کوئی بڑا واقعہ سچ نہیں ہوا ہے. فائرنگ ضرور ہوئی تھی مگر وہ آفس اس وقت کلوز تھا, شٹر اس کے بند تھے. چلیں الحمدللہ ابھی تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توقع کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح رہے. جو بات اکنامک سیکیورٹی کے حوالے سے تھی میں ضرور اس کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. کراچی ہو یا پاکستان کے دیگر میجر ہب ہوں, الیکشن والے دن کچھ اور خدا نخواستہ نہ ہو, لیکن اگر کچھ ہو جائے تو صرف الیکشن پہ امپیکٹ نہیں ہوتا, وہ بہت سارا اثر ڈالتا ہے. وہ بڑا بیونڈ الیکشن وہ ساری چیزیں جاتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ دیکھیں اس وقت چاہے آپریشن ضرب عضب ہو, آپریشن رد الفساد ہو, یہ ساری چیزیں کیوں تھیں کہ اس ملک سے دہشت گردی کو ختم کیا جائے, دین اس کے بعد ہم سی پیک میں آگے بڑھے. اور اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں ایس آئی ایف سی کے اندر. تو پرائم ایک آبجیکٹو کیا ہے کہ پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آئے. فورن انویسٹر کیا چاہتا ہے؟ وہ سب سے پہلے جس بھی ملک میں جائے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی چاہتا ہے, سیکیورٹی چاہتا ہے, اس کی موومنٹ ہو محفوظ, ایگزیکٹلی, اور پھر وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہتا ہے. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کی سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ بھی تہوبالا ہوئیں, پھر معاشی استحکام اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کمپائل کر آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں.